اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ویسے تو آپ آج جس موضوع پر سننے والے تھے وہ عنوان تھا کہ اچھے انسان کی نشانیاں کیا ہیں، لیکن ہم نے آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، جو موضوع لیا ہے، اس کو بدل دیا ہے، اور آج آپ یہ سننے والے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اور اس خطبہ کو، اس عنوان کو منتخب کرنے کا جو ریزن ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتہ پیر کے دن 6 فروری 2023 کو ترکی کے اندر اور سیریا شام کے علاقے میں کئی مرتبہ لگاتار زلزلے آئے، اور وہ زلزلہ اتنا خطرناک تھا جو کہ 7.8 اس کی تیزی ماپی گئی، اور اگر اس سے زیادہ اگر ہو جاتا تو سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا ترک جو شہر ہے وہ نصف و نابود ہو جاتا۔ یہ آخری سٹیج ہے۔ 7.8 جو ہے، یہ 6-7 ہی میں بہت ساری آبادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر 7.8 سے اگر زیادہ ہوا تو پورا کا پورا شہر اور پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ویران ہو جاتا ہے۔ تو جو ویڈیو، جو تصاویر وہاں کے منظر عام پر آئے، جس نے بھی دیکھا میرے دوستو وہ انسان دہل گیا، جو بھی دیکھا وہ انسان افسوس کرنے لگا اور خون کا آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی زلزلے کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ دینی معلومات دی جائے۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ جو زلزلہ ہے کچھ باطل نظریات بھی ہے اس بارے میں، اور کچھ سائنسی نظریات بھی ہے، اور کچھ حقیقت بھی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہا کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ یہ جو زمین ہے گائے کے سینگ کے اوپر ہے، وہ جب کبھی بھی اپنا سینگ چینج کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ بالکل ہی باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے، اور یہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کچھ باطل نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ زمین ایک بہت بڑی چھپلک کے اوپر ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کے پیٹھ کے اوپر ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو زمین ہے ایک بہت بڑے کتے کے پیٹھ کے اوپر ہے، جب وہ اپنے بدن سے پانی کو جھڑکتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 70 سال پہلے تک، یعنی کہ آج سے 70 سال پہلے تک زلزلے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، سائنسدانوں نے اور سائنٹسٹ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ زمین جب ٹھنڈی ہوتی ہے
تو اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین کے اوپر زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی سائنس کچھ الگ کہتی ہے۔ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے، جو جیولوجی جسے کہتے ہیں، جو ماہر اراضیات ہیں، جو زمین کے سائنٹسٹ لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین کے اندر نیچے تہ میں، زمین کے اندر نیچے تہ میں کچھ پلیٹیں ہیں جن کو ٹیکٹونک پلیٹیں کہی جاتی ہیں، اور ان پلیٹوں کے نیچے ایک مادہ ہے، ایک کیمیکل ہے جسے جیولوجی کی زبان میں میگما کہتے ہیں۔ میگما، اس میگمے کے اندر جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، حرارت زیادہ آتی ہے، تو ان پلیٹوں کے اندر حرکت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جب وہ پلیٹیں جو زمین کے نیچے تہ بتہ کئی ہے، 3 پلیٹیں ہیں، تو ان پلیٹوں کے اندر جب حرکت آتی ہے، وہ پلیٹیں میگما کے گرمی کی وجہ سے جب ادھر ادھر سرکتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، آزو بازو دائیں بائیں اوپر نیچے جب ہوتے ہیں، تو زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے۔ یہ جیولوجی کا کہنا ہے۔ اور یہ جو ترک کا علاقہ ہے، یہ خاص طور سے انہی علاقوں میں آباد ہیں جہاں پر یہ پلیٹیں سرکتی ہیں اور ہلتی رہتی ہیں۔ اور دوسرا ریزن یہ بھی ہے زلزلے آنے کا کہ جب زمین کے اندر آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، یعنی آگ کا جب پہاڑ نیچے سے جب پھٹتا ہے تو زمین کے اوپر زلزلے آتے ہیں۔ باطل نظریہ کو بھی آپ نے سن لیا، سائنسی جو نظریہ ہے اس کو بھی آپ نے سن لیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ یہ جو سائنسی نظریے ہیں یہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ 70 سال پہلے لوگ کچھ اور کہا کرتے تھے، آج کے جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، اس کو اپنی طرف رکھ دیجئے۔ لیکن اس زلزلے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں زلزلہ کیا چیز ہے۔ تو میرے دوستو، یہ زلزلہ ایسے نہیں آیا کرتے ہیں، بلکہ یہ جو زلزلے ہیں اور یہ جو دنیاوی آفات اور بلائیں ہیں، جو طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، جو وقتاً فوقتاً زمین کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں، کبھی آندھی اور طوفان کی شکل میں، کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی کرونا کے نام پر، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، یہ ساری چیزیں جو آیا کرتی ہیں وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، سن لیجئے، انسان کی گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلے آیا کرتی ہیں۔ اور جب جب انسان جتنا زیادہ گناہ کرے گا اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ زلزلے آئیں گے اور طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ لوگوں تمہارے اوپر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اوپر جو بھی بلائیں نازل ہوتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ تمہارے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو بہت زیادہ گناہوں کو ایسی معاف فرما دیتا ہے، بہت ساری گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتا ہے، ایسی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ زمین کے اوپر، سمندروں کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، انسانوں کے کرتوت نے، ہمارے اور آپ کے گناہوں نے زمین کے اوپر فساد برپا کر دیا ہے۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے حرکتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے زمین میں اور سمندروں کے اندر یہ فساد برپا ہو چکا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح کے جو عذاب آتے رہتے ہیں، زلزلوں کے جو جھٹکے آتے ہیں، جو سیلاب، طوفان اور پتھروں کی بارش، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کس لیے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے کرتوت کا بدلہ چکھائے۔
لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے بہت ساری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان ساری قوموں کو ہلاک و برباد کرنے کا ریزن اور سبب یہ گناہ ہی تھا میرے دوستو، اور کچھ نہیں تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر ایک کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ قوم عاد، قوم ثمود، اور اسی طرح سے فرعون اور حامان اور قارون، ان ساری قوموں کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر اشارہ دے کر کے کہہ رہا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر ایک کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کچھ قومیں ایسی تھیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارشوں کو برسایا۔ اللہ اکبر۔ کچھ قومیں ایسی تھیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی۔ کچھ قومیں ایسی تھیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے زوردار چیخ کو نازل کر دیا، مسلط کر دیا۔ اور کچھ قومیں ایسی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے میں بچے، بوڑھے، جوان زمین کے اندر دھستے ہوئے نظر آ رہے تھے، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، کچھ لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، جیسے کہ فرعون۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ آج ترکی کے اندر 2023 میں جو زلزلہ آیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مسلط نہیں کیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ترک والوں کے اوپر زلزلہ آئے، اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہندوستان والوں کے اوپر زلزلہ آئے، کرونا کی بیماری آئے، طرح طرح کی آفتیں، مصیبتیں آئے، یہ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے آپ کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ جب انہوں نے گناہ کیا تب اللہ کا عذاب آیا۔ اگر وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آتا۔ یہ اللہ رب العالمین ہرگز نہیں چاہتا ہے۔ سن لیجئے، اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بستی کے اوپر عذاب نازل کرے۔ آج کل بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کیا یہ فقط مسلمانوں کے اوپر ہی یہ عذاب نازل آتا ہے، فقط مسلمانوں کے اوپر ہی طرح طرح کے عذاب نازل ہو رہے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، یہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ بات صحیح ہے، میں اس کا جواب دوں گا آخر میں لکھ کر کے لایا ہوں، اس کے 5-6 جواب میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان زندہ رہے، آپ کا ایمان نہ مرے۔ آج ہمارا ایمان مر گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو سزا دینے کے لیے صرف مسلمان ہی ملتے ہیں؟ صرف مسلم ممالک ہی کے اوپر عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کسی بستی والوں کو ہلاک و برباد کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ کا رب کسی بستی والوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر بستی والے لوگ نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کیوں ہلاک و برباد کرے گا؟ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ بیان فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اے لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اگر تم شکر گزاری کرتے رہے اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ سن لیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم گناہ کو چھوڑ دو تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، تم بدکاریوں کو چھوڑ دو تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ آج ہم اور آپ ترک کو اس لیے جان رہے ہیں کہ وہاں پر زلزلہ آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیسے کیسے قانون ہیں؟ مسلم ملک کے نام پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے قانون ہیں؟ وہاں پر کیسی کیسی لادینیت ہے، کتنا بڑا بڑا شرک ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ دیکھیے، پڑھیے، سرچ کیجئے، معلوم ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے وہاں پر بھی یہ قانون پاس ہوا تھا کہ لڑکا لڑکا شادی کر سکتا ہے، وہاں پر بھی قانون پاس ہوا تھا۔ ہمارے ملک میں بھی قانون پاس ہو چکا ہے۔ سب کی باری ہے، انتظار کیجئے، سب کی باری ہے، انتظار کیجئے۔ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ گے، شکر گزاری کرو گے تو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ سن لیجئے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے زمین پر خوش رہے، آباد رہے، کمائے اور کھائیں، اللہ کی عبادت و بندگی کرے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کرتا رہتا ہے۔
جب زمین پر بڑھتا جاتا ہے گناہوں کا وبال، جب زمین پر بڑھتا جاتا ہے گناہوں کا وبال، دفعتاً جوش میں آتا ہے قدرت کا جلال. یاد رکھ لیجئے، جب کبھی بھی زمین کے اوپر گناہوں کا وبال بڑھے گا، اسی طرح سے زلزلے آتے رہیں گے. یہ جو گناہ ہے، یہ جو انسانوں کی گناہیں ہیں، یہ دھرتی کے اوپر بوجھ ہے، بوجھ. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، یہ بوجھ ہے. سن لیجئے، دھرتی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے زمین کے اوپر کوئی گنہگار زندہ رہے. اور گنہگار بندہ اگر مر جاتا ہے تو زمین خوش ہوتی ہے. سن لیجئے، زمین ہی کیا ہے، اس کائنات کی ہر چیز خوش ہوتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدکار، فاسق و فاجر انسان، گنہگار انسان مر جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز خوش ہوتی ہے. یہ چرند و پرند، یہ درندے، یہ جانور، یہ شجر و حجر، یہ پتھر، یہ زمین، ساری چیزیں خوش ہوتی ہے. اچھا ہوا جو مر گیا، آج اس بدکار سے مجھے راحت ملی، یہ زمین کہتی ہے. گویا کہ یہ جو گناہ ہے، یہ گنہگار آدمی اس زمین کے لیے بوجھ ہے. اسی لیے زمین کے اوپر زلزلے آتے ہیں. لہٰذا میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی طرف آ جائیں. یہ جو روح زمین کے اوپر کبھی زلزلہ آ رہا، وقتاً فوقتاً، ہر سال. ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کبھی ایک مرتبہ آتا تھا، کبھی ایک مرتبہ، 70 سال 50 سال میں ایک مرتبہ آتا تھا. اب تو ہر سال آ رہا ہے، ہر سال کہیں نہ کہیں. وہ بھی معمولی زلزلے نہیں، بڑے بڑے، جن سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. ایسی ہلاکت و بربادی ہو رہی ہے ترک کے اندر کہ انسان خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جا رہا ہے. انسان رو رہا ہے کہ اے اللہ تو ان لوگوں کے اوپر رحم کر، لیکن انسان اپنی کرتوت کو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو زلزلے آ رہے ہیں وقتاً فوقتاً، بار بار جو آ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں انسانوں کے شرک کی وجہ سے. انسان اللہ کے ساتھ زیادہ شرک کر رہا ہے، انسان اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. اللہ کی عبادتیں انسان نہیں کرے گا، مسجدوں کے اندر انسان نہیں آئے گا، لیکن کفر اور شرک کرنے کے لیے انسان 10 مرتبہ جائے گا. آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے اوپر ہی عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ اللہ مسلمانوں کے اوپر کیوں عذاب نازل نہیں کرے گا؟ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہیں، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر سر جھکانے والے بن گئے. مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر سے اولاد مانگتے ہیں، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگتے ہیں. زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ سیلاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ طوفان نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے دوستو ذرا بتلائیے آپ ہی. اور یہ بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ کفر اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے. جو ترک علاقہ ہے، جو مسلمانوں کی اکثریت آبادی والے علاقے ہیں، وہاں کفر اور شرک کے بے شمار مظاہرے ہیں. وہاں پر ایسے لوگ بھی آباد ہیں. آج دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے. نعوذ باللہ. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے لیے ایک بیٹا ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. کہ یہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے. بہت بری اور بھاری بات کہتے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن منہ. اور یہ بات اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں گے، تو زمین پھٹے گی کہ نہیں پھٹے گی؟ آسمان سے موسلادھار بارش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
آسمان جب پھٹیں گا، آسمان سے بجلیاں گریں گی کہ نہیں گریں گی؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے میرے دوستو زلزلے آیا کرتے ہیں، کفر اور شرک کی وجہ سے کرونا جیسی بیماریاں آتی ہے، کفر اور شرک کی وجہ سے طرح طرح کی وقتاً فوقتاً ایسے ایسے عذاب نازل ہو رہے ہیں کہ جو ہم اور آپ کبھی سنتے بھی نہیں ہیں۔ کئی جو سمندری طوفان ہے، ایسے نام کے طوفان آ رہے ہیں جو پہلے نام بھی نہیں سنے رہے تھے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کفر اور شرک کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر جو عذاب نازل ہوتا ہے میرے دوستو، جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا ہے۔ سن لیجیے، آج مسلمانوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر رکھا تھا، ہم مسلمانوں کے کندھوں کے اوپر جو اللہ نے عائد کیا تھا، جو نبوت کا کام ہے، اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند کر کے وہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ پر رکھ دی، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ حدیث کے اندر ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ کہ اے لوگو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آج ہم ہندوستانی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ برائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، الٹا کر رہے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، بولتے ہیں کہ بڑا نماز پڑھنے والا آیا، کیا کرتا نماز پڑھ کو، چل بازار کو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے لوگو، تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اتنا بڑا عذاب نازل کرے گا، اتنا بڑا سخت عذاب نازل کرے گا کہ تدعونہ، تم دعائیں مانگو گے، اللہ سے گڑ گڑاؤ گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم اور آپ پورے ہندوستان کے مسلمان ترک والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ زلزلہ آیا، پہلا دن ہی صبح میں آیا، دوپہر میں آیا، شام میں آیا، 3 مرتبہ ان کے اوپر زلزلہ آیا۔ ہر انسان صرف ظاہری وجوہات کو دیکھ رہا ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمان کہہ رہے نہیں، وہ لوگ ویسے، اس لیے ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے تو پھر جگہ نہیں دیکھی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ، یہاں کے لوگ، اچھے اور برے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ بس اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، گناہ کے اندر پکڑے گئے اور اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے اندر مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ تو کفر اور شرک اور ساتھ میں نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آج زلزلے آ رہے ہیں، دن بدن کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ پوری دنیا کے اندر وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب نازل ہویا کرتے ہیں زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر، ان میں سے ایک فحاشی اور بے حیائی کا عام ہو جانا ہے۔ جب زمین کے اوپر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین زلزلوں کو نازل کرتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارشیں برساتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی سیلاب اور کبھی طوفان اور کبھی تیز و تند ہواؤں کو نازل کر دیتا ہے۔ یہ جب کبھی بھی ہوا اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو میری باتوں پر تو آپ سورہ النور اٹھا لیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک کہ جو لوگ برائیوں کو اور بے حیائیوں کو مسلمانوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آج بے حیائی اور برائی پھیل چکی ہے، مسلمان بھی کرنے والے، غیر مسلمان بھی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی برائیوں کو، بے حیائیوں کو مسلمانوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ہی سخت عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت کے اندر بھی، آخرت ابھی باقی ہے، دنیا کے اندر ہی سخت عذاب ہے۔ کتنا بڑا سخت عذاب ہے، کیسے کیسے بے حیائی کے مظاہرے آج مسلمانوں کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے،
آپ جو چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ بے حیائی کا پورا پلندہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بے حیائی کی سارے راستے آپ کے ہاتھ میں، آپ دیکھتے رہیے، مزہ لیتے رہیے۔ آج دور ایسا ہے جب بے حیائی ہر طرف پھیلے گی تو زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ اس بارے میں آئیے دو حدیثوں کو سن لیتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر هذه الامتی خسف و مسخ و قذف، کہ ان قریب آخری زمانے میں قیامت سے پہلے اس امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مسلم ممالک کے اندر 3 عذاب نازل ہوگا۔ زمین میں دھسا دیا جائے گا اور لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، ہمارے درمیان نیک لوگا رہتے تب بھی ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتا؟ یعنی کہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے لوگ ہوں گے، اذانیں ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی، کیا پھر بھی ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے ترک ایک ایسا ملک ہے وہاں علل اعلان اذان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے جیسا ہمارے ملک کے اندر ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بہت ساری باتیں آپ دیکھیے۔ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ کیا کہا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے اندر نیک لوگ رہتے، نماز پڑھنے والے لوگ رہتے، پھر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اذا ظہر الخبث، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب برائیاں عام ہو جائیں گی، جب لوگ بدکار ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب قیامت سے پہلے اس امت کے اندر، زمین کے اندر دھسا دیے جانے کا عذاب نازل ہوگا، لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، یہ بھی ایک عذاب نازل ہوگا، پتھروں کی بارش ہوگی، یہ بھی عذاب نازل ہوگا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے متى ذاک، کب ہوگا ایسا؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، کہ یہ زمین میں دھسا دیے جانے کا عذاب، یہ زلزلوں کا عذاب اس وقت نازل ہوگا جب گانے والے زیادہ ہو جائیں گے، جب گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے۔ آج میوزک کے، سانگز کے کیسے ساز و سامان پیدا ہو چکے ہیں میرے دوستو۔ آج میوزک اتنا عام ہے کہ ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز ہوتی رہتی ہے، خطبہ ہوتا رہتا ہے، درس ہوتا رہتا ہے، لوگ سجدوں کے اندر، لوگ رکوع کے اندر رہتے ہیں اور گانے کی آواز آ جاتی ہے، کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ اگر امام صاحب کچھ آگے پیچھے کر دے، سمجھ لیجئے کہ 1-2 سجدہ کرنا، ایک سجدہ کر کے اٹھ جائے تو پورے مسجد کے اندر سبحان اللہ، اللہ اکبر بولنے لگ جاتے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے موبائل بجتی رہے، گانوں کی آواز آتی رہے، کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مزہ لیتے رہتے ہیں۔ زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ پتھروں کی بارش نہیں ہوگی، لوگوں کو زمین کے اندر دھسا نہیں دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب گانے والے زیادہ ہو جائیں گے، آج کل دیکھ لیجئے یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، جب سے طرح کے ایپس آ گئے ہیں، ہر کوئی ناچ رہا ہے، ہر کوئی گا رہا ہے۔ 20-20 سیکنڈ کے، 30-30 سیکنڈ کے، 15-15 سیکنڈ کے مسلم لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے۔ خنزیر، سور اور بندروں کی شکل میں بھی تبدیل کیا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر یہی ہے کہ جو چہروں کو بدل دیا جائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سوروں سے بدل دے گا، بندروں سے بدل دے گا۔ انتظار کیجئے، گانے والے زیادہ جب ہو جائیں گے، جب گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور جب شرابیں زیادہ پی جائیں گی، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ترک کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ بلڈنگیں گر گئی ہیں، لوگ، کئی ہزار لوگ ابھی تک دھسے ہوئے ہیں، ابھی تک نکالا نہیں کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے مر گئے، اس کے اندر دب گئے، یہ کون جانتا میرے دوستو؟ تو خیر میرے دوستو، جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو
تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے اسباب کو سنا، اب آئیے ہم آپ کو یہ بتلاتے میرے دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ذرا غور سے سنیے، اور یہ جو ہے افواہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بھی اٹھا دیتے ہیں کہ مسلم ممالک ہی کے اوپر اس طرح کے عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے، جہاں جہاں مسلم علاقے وہاں اس طرح کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں۔ سن لیجئے ذرا غور سے، یہ جو مسلم ممالک کے اندر طرح طرح کا عذاب نازل ہو رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، ابھی کچھ دن پہلے پڑوس کے ملک میں آیا تھا، سیلاب وغیرہ آیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے۔ تو جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اللہ رب العالمین جو کر رہا ہے مسلمانوں کو جگانے کے لیے۔ سن لیجیے، مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین چھوٹے موٹے عذاب دے رہا ہے تاکہ مسلمان آخرت کے آنے سے پہلے جاگ جائے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہے یہ ذمہ دار ہے، ہم اور آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو جانور کی طرح پیدا نہیں کیا صرف اپنے لیے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اور لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا والوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم مسلمان یہ کام نہیں کرتے تو اللہ ہم کو اور آپ کو جگانے کے لیے جو ہے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اس طرح کے عذاب نازل کر رہا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم جو بھی عذاب نازل کرتے ہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ مسلم ممالک کے اندر، مسلم علاقوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو اس طرح کے عذاب آتے ہیں یہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ مسلمانوں تمہارے لیے لائق اور سیوا نہیں ہے کہ تم گناہ کرو، تمہارے لیے لائق اور سیوا نہیں کہ تم شراب پیو، تم بدکاری کرو، تم گانے بجانے کے اندر مشغول ہو جاؤ، یہ تمہاری لائق اور سیوا نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کہ وہ جو ہے اس طرح کے کام کریں۔ تو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اللہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے، اپنی طاقت کو بتانے کے لیے اس طرح کے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ سن لیجئے، اللہ اپنی طاقت کو بتانا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے زلزلہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ دو جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب زمین کو ہلا دی جائے گی، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک کہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ چھوٹے موٹے زلزلے دے کر کے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے آج اللہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرانے پر قادر ہے، جس طرح سے اللہ ایک شہر کی بہت ساری آبادی کو ہلا کو برباد کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو ہلا کو برباد کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین پوری زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دے گا، اور وہ زلزلہ جب آئے گا تو پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اس طرح کے عذاب کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور سن لیجئے میرے دوستو، جو مسلم ممالک کے اندر آپ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیے، یہ میرے خطبہ جمعہ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں، اللہ سے ناراض نہ ہو جائے کہ اللہ کافروں کے اوپر کچھ عذاب نازل نہیں کرتا ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں مسلم ممالک ہے انہی کے اوپر اللہ کیوں عذاب نازل کرتا ہے؟ تو ہر عذاب، یہ جو سزائیں ہیں، دنیاوی جو سزائیں ہیں، یہ صرف عذاب نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ سن لیجئے، یہ اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ اس طرح کے عذاب کو نازل کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا ہے، یعنی کہ جو امت محمدیہ ہے یہ مرحومہ امت ہے۔ اللہ رب العالمین آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر ہی اللہ زلزلے کی شکل میں، فتنوں کی شکل میں اور قتل و غارت گری کی شکل میں عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر،
اب بھائی ذرا یہ بتلائیے کہ آخرت کا عذاب ڈینجر ہے یا دنیا کا عذاب ڈینجر ہے؟ آخرت کا عذاب خطرناک ہے نا. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ اکبر. کہ ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب کے اندر مطلع کرتے رہیں. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. اللہ اکبر. یہ زلزلوں کا مقصد یہی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے اندر کوفہ کے اندر زلزلہ آیا. انہوں نے کہا کہ اے لوگو، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ تم سے ناراض ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ اور استغفار کر لو، ورنہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کس وادی میں جا کر کے مرو. اگر ہم نیکیاں نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ وارننگ دے رہا ہے. اللہ جو ہے الارم بجا رہا ہے، مسلمانوں ذرا سدھرو، ذرا سنبھل جاؤ. پھر بھی اگر ہم نہیں سدھرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کہاں جا کر کے مرے. کسی پہاڑ کے نیچے جا کر کے مرے، کسی بلڈنگ کے نیچے آ کر کے دب کر کے مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو آخرت کے دن زیادہ عذاب نہیں ملے، اس لیے دنیا کے اندر ہی اس طرح کے عذاب کو نازل کر دیتا ہے، اور مسلمانوں کا درجہ بڑھانے کے لیے بھی اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو کسی بلڈنگ کے نیچے، کسی پہاڑ کے نیچے، کسی گھر کے نیچے دب کر کے مر جائے وہ شہید ہے. کتنے سارے لوگ ترک کے اندر مرے، بچے مرے، جوان مرے، بوڑھے مرے. اگر وہ مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ شہادت کی موت ان کی ہوئی. اللہ اکبر. کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ ہم اور آپ ہر چیز میں الٹا سوچتے ہیں کہ اللہ سے مسلمانوں ہی کو عذاب نازل کرتا ہے. اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ جو ہے مسلمانوں کے اندر رجوع اللہ، اللہ کی طرف اور اللہ کی یاد دلانے کے لیے بھی اس طرح کے عذاب کو نازل کرتا ہے. اس کا میں ثبوت آپ کو بتلاتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے ترک کے اندر جو ہے زلزلہ آیا، بلڈنگیں گر گئی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے مرے ہوئے ہیں اور اٹکے ہوئے ہیں، ملبے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے اس وقت، اللہ اکبر، آپ نے اس وقت ویڈیو کے اندر سنا ہوگا کہ انسان اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. وہاں پر انسان چیخ اور چلا نہیں رہا. سیکھ لیجئے، یہ بھی ایک سبق ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مصیبتیں آئے، اگر پریشانیاں آئے تو مسلمان صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والے بنے. دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے، ایک بلڈنگ کے اندر آدھا پھنسا ہوا ہے، اس کا جسم جو ہے آدھا بلڈنگ کے اندر ہے اور آدھا جسم باہر ہے. وہ بچے کا باپ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ رہا ہے. کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا میسیج کیا ہوگا پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبتیں بھی آئیں تو وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے چاہے وہ غم میں ہو، خوشی میں ہو، اللہ کا نام لے. اب آخر میں میرے دوستو، میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ جو زلزلے حادثات آتے رہتے ہیں، یہ مسلمانوں اور کافروں اور منافقوں کو چھانٹنے کے لیے آیا کرتے ہیں. سن لیجئے، مسلمانوں کے اندر جو گندگیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں. سب سے آخری بات ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھ لیجئے، ہمارے اور آپ کے گھر میں جو سونا رکھا ہوا ہے خراب ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سونا کو آگ میں گرم کرتے ہیں، آگ میں تپاتے ہیں، اور تپانے کے بعد وہ سونا نکھر کر کے خوبصورت بن کر کے، اس کا میل اور کچیل صاف ہو کر کے خوبصورت بن کر کے آتا ہے. تو یہ جو اللہ آفتیں نازل کرتا ہے، یہ جو اللہ زلزلے نازل کرتا ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان یہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے کندن بن کر کے نکلے، چمکتا ہوا سونا بن کر کے نکلے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس طرح کے عذاب کو نازل کرتا رہتا. تو ہم اور آپ ہر بات میں الٹا سوچ لیتے ہیں، تو الٹا مت سوچیے، اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیے. تو خیر میرے دوستو، باتیں بہت تھی، آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو زلزلے آتے رہتے ہیں انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے.
قیامت کی ایک نشانی ہے زلزلوں کا آنا۔ ایسے وقت میں ہم اور آپ اللہ کی طرف آ جائیں، رسول کی طرف آ جائیں۔ اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو اس طرح کا عذاب نازل ہوگا۔ تو اپنی اصلاح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہمارے اور آپ کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔